جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک کھٹکتی ہوئی بات کل کی رات میں نے مطالعے میں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی جماعت میں کثرت سے عورتیں ہوں گی. عورتوں کی ایک بڑی فوج دجال کی جماعت میں ہوگی اور یہ پوری دنیا بھر گھومے گا اس فوج کو لے کر. یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی اس کی فوج اور ایمان والے چند باقی رہیں گے. اس کا زمانہ عرصے تک چلے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہوں گے اور دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے. یہ حدیث پاک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے لیے امن و امان سلامتی و اسلام ہوگا. لیکن اس سے پہلے کے جو حالات حدیث پاک میں ہے دجال اپنے فریب سے عورتوں کو بہت زیادہ گرویدہ بنائے گا اور عورتیں اس کی جماعت میں جوق در جوق شامل ہوں گی. کئی فوجی ٹکڑیوں کی سردار عورتیں ہوں گی. کمانڈر ان چیف اس کی فوج کی عورتیں ہوں گی. فوجی طبقے میں مہارت سے کام کرنے والی عورتیں ہوں گی. عورتوں کو سب سے زیادہ استعمال کرے گا. یہ بات میں نے کئی مرتبہ پڑھی لیکن نظر ابھی رک گئی حالات زمانہ کے اعتبار سے. ہم نے آج دیکھا کہ دجال کے آنے کے لیے جو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ آج آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ کوئی بھی دیکھو کسی بھی حکومت میں عورتوں کے حقوق کے لیے زیادہ آواز اٹھائے جا رہے ہیں. عورتوں کے حقوق کے لیے زیادہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. کیا عورتیں آج کے زمانے میں مظلوم ہیں؟ ان کے حقوق کے لیے آج اتنا کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیا اتنے زمانے سے عورتیں ماری گئیں، قتل کر دی گئی؟ اگر یہ ختم کر دی گئی ہوتی تو پھر یہ نسل بڑھی کیسے؟ یہ انسانی نسل آئی کیسے؟ میرے عزیزو، ہر زمانے میں تھوڑی بہت عورتوں پر ظلم ہوا ہوگا، اتنا ہی مردوں پر بھی ظلم ہوا ہوگا، لیکن عورتوں کے حقوق محفوظ رہے ہیں. اور جب سے اسلامی قوانین نافذ ہیں الحمدللہ عورتوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوج ثریا پر پہنچایا ہے. ان کے قدموں میں تو اللہ کے نبی نے جنت قرار دیا ہے. ان کی پرورش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا سبب بتایا. لیکن آج عورتوں کو یہ خیالات دیے جانا. پاکستان کی کچھ عورتیں سڑکوں پر بینر لے کر کے کھڑی ہیں جس بینر میں یہ لکھا گیا ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی میں جو چاہوں وہ کروں، کسی کی مجھے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک خاتون مسلمان عورتیں بینر اٹھا کر کے اس پر یہ لکھی ہوئی ہے، اس بینر پر کہ 4 دیواریں، گھر کی چھت اور زمین، اس کے اندر رہنے والی عورت سڑی ہوئی لاش ہے، مجھے ایسی عورت کی زندگی نہیں چاہیے. یعنی اس کو سڑی ہوئی لاش کہا اس نے جو 4 دیواری کے اندر عورتیں رہتی ہیں. یہ عورتوں کو سڑکوں پر اتارنا اور آزادی کے نام پر انہیں باہر کرنا، ان کے کپڑے چھین کر انہیں ننگا باہر لانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں میرے عزیزوں؟ یہ تمام چیزیں وہی راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. دجال کی جماعت میں شامل ہونے والی یہ خواتین ہوں گی. یہ وہ عورتیں ہیں. حدیث پاک سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب گانے باجے کی کثرت ہوگی اور ان گانے باجوں میں سب سے زیادہ حصہ عورتیں لیا کریں گی. عورتیں زیب و زینت کے ساتھ عطر لگا کر بازاروں میں آئیں گی اور اپنے رقص سے، اپنے ڈانس سے لوگوں کو متاثر کریں گے اور ان کا ایمان بھی خراب کریں گی. خود جہنم میں جائیں گی اور ان کا تماشا دیکھنے والوں کو ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے سے ہمیں آگاہ فرمایا تھا. آج کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے والے کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے حقوق کی؟ صرف ان کے نزدیک حق کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اتنی ہی آزادی دی جائے جتنے مرد کو ہے. یعنی مرد اگر باہر کماتا ہے تو عورت کو بھی کمانا چاہیے. مرد اگر حکومت پر ہے تو عورت کو بھی حکومت کرنی چاہیے. مرد اگر تمام چیزیں بظاہر کھلے طور پر کرتا ہے تو عورت کو بھی وہی کرنی چاہیے. ان کی نظر میں اس کو برابری کہا گیا ہے. میرے عزیزوں، برابری یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرتاً پیدائش ایسی فرمائی ہے کہ ان کا جسم الگ ہے، ہمارا جسم الگ ہے. ان کی روح کے اندر تقاضے الگ ہیں، ہمارے روح کے تقاضے الگ ہیں. کیا آپ مجھے بتاؤ، مرد جس چیز کی خواہش کرتا ہے عورت بھی اسی چیز کی خواہش کرتی ہے؟
रब तबारक व तआला ने पैदाइशी तौर पर हमें अलग पैदा किया है, तो बराबरी का सवाल ही कैसे आ सकता है? ये कैसी बात है? अगर आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं तो मैं जानवरों के बारे में बात करता हूं कि उन्हें भी बराबर का हक दे दिया जाए। भैंस बैल बकरियों को भी हमारे साथ खड़ा कर दिया जाए, उन्हें भी नौकरी दे दी जाए। क्या ये अकल वाली बात है? क्या ये ज़हन में किसी के आ सकती है? आप खुद जवाब देंगे, नहीं, वो जानवर है, उनकी एक अलग बात है। मैं यहां औरतों को जानवरों से तशबीह नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरा ख्याल ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात में देखो कि औरत को कम क्या दिया गया। उसके अपने अंदर रहते हुए उसे बहुत सारे मकामात दिए। मैंने बचपन में बहुत पहले एक मजमून लिखा था, औरत जितनी हसीन और जमील अल्लाह ताला ने बनाई है, इकबाल ने तो यहां तक कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। यानी कायनात में अगर रंग है किसी वजह से तो वो औरत की वजह से है। ये खूबसूरती है। लेकिन हमने देखा है चमन में, बागीचे में तितली अगर फूलों के इर्द गिर्द उड़ती है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस तितली को अगर कोई छूना चाहे तो वो खत्म हो जाती है, फिर उसका रंग भी चला जाता है। और फिर अगर हमें हल्की उंगलियों से भी अगर उसे पकड़ लिया जाए, उसकी ज़ेबो जीनत खत्म और वो मरने के करीब आ जाती है। तितली को चमन में रहना ही अच्छा है, फूलों के इर्द गिर्द उसे चहचहाते हुए देखना ही अच्छा है। इसी तरह से हमने एक मिसाल बयान की थी, ट्रेन पटरी पर गुजरती है और हजारों लोगों को अपने ऊपर लाद करके ले जाती है, मुसाफिरीन को एक मकाम से दूसरे मकाम तक। लेकिन अगर वो पटरी से एक पहिया भी उसका उतर गया तो मंजिल तक पहुंचना तो दूर की बात है, जितने बैठे हैं सबको मौत की घाटी में डाल देगी। क्या ये नहीं होता है? हुबहू यही मिसाल औरत के मुतालिक हमारे दिमाग में है कि औरत एक इस तरह से, उसे पटरियां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, इस पर चले तो उसके पीछे एक बड़ी नस्ल को वो मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुंचाएगी, और जहां उसका कदम डगमगाया उसके पीछे उसकी नस्ल, उसकी औलाद, बहुत सारे लोगों को वो तबाही की घाटी में गिरा देगी। अजीजान गिरामी, यहां पर औरतों के हुकूक की बात जो की जा रही है, खास तौर पर मैं औरतों से आज गुजारिश करूंगा कि तुम्हें ये बराबरी के नाम पर बाहर बुला रहे हैं, तुम्हें ये अपने हुकूक देने के नाम पर वरगला रहे हैं, हरगिज इनकी तरफ कान न धरना। मुझे हैरत होती है वो बच्चियां जो अपने माँ बाप से झगड़ती हैं कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, फला घर वाले तो भेजते हैं। मेरे अजीज माएं और बहनें, सबके लिए आज मैं एक अजीम मैसेज देना चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग को दज्जाल के आने से पहले फेर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा।